جس میں اللہ تبارک معاندین حق کو تذکیر بآلاء اللہ کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، جو حق کے منکر ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ، آلاء اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی کون کرتا ہے؟ بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا اگر انہیں سزائے الہی پہ یقین نہیں ہے تو پچھلی قوموں کے کنڈرات کو دیکھ کے سبق حاصل کر لیں کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیے کہ آپ ان نالائقوں کی وجہ سے غم نہ کھانا، ان کی باتوں کو اپنے دل پہ نہ لینا، یہ آوازیں کستے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں۔ قرب قیامت ایک دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا اور وہ کافر اور مومن میں فرق کر دے گا، مہر لگا دے گا، یہ کافر اور یہ مومن ہے، اور پھر انہیں پتہ لگ جائے گا۔ تو تذکیر بآلاء اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قارون کے واقعے کو بیان کیا ہے، صرف اہل مکہ کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے۔ انہیں گھمنڈ تھا ہمارے پاس مال ہے، یہ تو بیچارے فاقوں کے شکار ہیں۔ قارون جس کی مال و دولت کی مثال دی جاتی ہے، جب اس نے وقت کے نبی کی تعلیم سے انکار کیا، حتیٰ کہ اس پہ الزام و تہمت لگایا عورت کے ذریعے سے۔ موسیٰ علیہ السلام واضح نصیحت فرما رہے تھے، قارون نے ایک عورت کو تیار کر، وہ کھڑی ہو گئی، الزام تراشی کر دی۔ آپ قوم کو نصیحت کرتے ہو، میرے ساتھ کیا تعلقات؟ وقت کے نبی ہیں، آپ جلال میں آ گئے۔ اس سے کہا کہ دوبارہ بتا تو کیا کہہ رہی ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ اس پہ روب طاری ہوا، اس نے ساری بات کھول دی کہ مجھے قارون نے لالچ دی تھی، اس نے مجھے تیار کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہا کہ یا اللہ قارون کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے زمین کا اختیار اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، جو حکم کرو گے یہ مانے گی۔ آپ نے حکم دے اس کو دھنس لے، زمین نے قارون کو کھینچ لیا۔ مختصری کہ قرآن بتلاتا ہے کہ وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اس وقت پھر پکارنے لگا، چیخنے لگا، معافی مانگنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے۔ بارہ اپنے مال و دولت سمیت زمین میں دھس گیا، وہ مال و دولت اس کے کام نہ آئی۔ تو اللہ نے قارون کے واقعے کو بیان کیا ہے اہل مکہ کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے کہ یہ مال و دولت، یہ چیزیں، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ اور اس کے بعد تذکیر بھی ایام اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایام اللہ، پچھلی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ۔ وقت کے بادشاہ نے، جسے نمرود کہا جاتا تھا، اس نے خواب دیکھا، ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور وہ اتنا روشن ہے کہ چاند اور سورج اس کے سامنے مدھم پڑ گئے۔ پریشان ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ نجومیوں کو بلایا، خواب سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو الٹا دے گا۔ پریشان ہو گیا، حکم دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو۔ اب یہ سلسلہ چل پڑا تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ امید سے تھیں، اس بات سے، اس حالات سے آگاہ تھیں۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا، اس خوف سے کہ شاید بیٹا ہو اور وہ قتل کر دیا جائے، تو آپ غار میں چلی گئیں۔ غار میں جا کے آپ نے بچے کو جنم دیا اور وہیں بچے کو رکھا۔ گھر آتی، روزانہ جاتی، بچے کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی تاکہ خبر نہ ہو سکے کارندوں کو۔ ایک دن گئی تو کیا دیکھا کہ وہ یہ سر انگشت، انگلیوں کے یہ پورے جو ہیں، یہ اپنے منہ میں لے گئے تو ابراہیم چوس رہے ہیں اور انہیں خوراک مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا تھا۔
کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک دن میں ایک ہفتے جتنا، ایک ہفتے میں ایک مہینے جتنے، ایک مہینے میں ایک سال جتنے بڑے ہو رہے تھے. تربیت تیزی سے ہو رہی تھی. تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے والدہ سے سوال کر دیا جب کوئی بڑے ہوئے، آپ کا رب کون ہے؟ پہلے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا تیرا رب میں ہوں. مراد یہ تھا کہ تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا تو میں ہوں. اچھا آپ کا رب کون ہے؟ تیرا باپ ہے. اس کا رب کون ہے؟ نمرود ہے. نمرود کا رب کون ہے؟ اب یہاں ماں کی بولتی بند ہو گئی. اس نے کہا خاموش، ایسی بات نہیں کرنی، یہ غلط بات ہے، یہ بات پھر نہ کرنا. اب ماں پریشان ہو گئی. جب گھر آئی حضرت ابراہیم کے والد سے کہا مجھے لگتا ہے جو نسبت مشہور ہوئی ہے نا بچے کے بارے میں کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا، وہ لگتا ہے تیرا بیٹا ہے. وہ ایسی ایسی باتیں کرنے لگ گیا ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو ایک دن رات کو باہر نکلے، دیکھا کہ مشتری ہے، یہ ستارے ہیں. کہا یہ رب ہے. جب غروب ہو گئے، یہ کیسا رب ہے؟ تو غروب ہو گیا. یعنی ان کے سمجھانے کا انداز بڑا عجیب تھا. ابتدا سے بچپن سے ہی توحید کو لے کے چلے. چاند طلوع ہوا، یہ رب ہے. غروب ہوا، اس نے کہا یہ رب کیسے ہو سکتے؟ تو غروب ہو گیا. سورج، یہ سب سے بڑا رب ہے. غروب ہوا، کہ یہ بھی رب نہیں ہو سکتے، تو غروب ہو گیا ہے. قوم کو اس انداز سے سمجھاتے تھے. خیر، اب یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ قوم سے باقاعدہ بحث و مباحثہ بھی کرتے تھے، انہیں لاجواب کرتے تھے، حتیٰ کہ کہیں بات تیز بھی ہو جاتی تھی. یہ سلسلہ جب قوم میں چلا نا تو فرعون نمرود تک یہ بات پہنچ گئی کہ نوجوان ہے، اس طرح جھگڑتا ہے، اس طرح بات ہوتی ہے، یہ ساروں کو لاجواب کر دیتا ہے. فرعون نے بلا لیا اپنے عدالت میں. اب جو نمرود کے پاس جاتا اسے سجدہ کرتا تھا. تو ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا. کبھی سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہ میں تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں، تیرے رب کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرے رب کی تعریف یہ ہے کہ جو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے. اچھا، 2 قیدی بلوائے، ایک پہ پھانسی کا حکم تھا اور ایک بری ہونے والا تھا. بری ہونے والے کو قتل کروا دیا، پھانسی والے کو چھوڑ دیا کہ لو میرے زندے کو مار دیا، ایک کو زندہ کر دیا، ایک کو مار دیا. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ پلے درجے کا بے وقوف ہے، یوں نہیں سمجھے گا. تو کہنے لگا میرا رب، حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر کے دکھا. اب لاجواب ہو گیا نمرود. اس کے بعد کیا جواب تھا اس کا؟ خیر، مختصر یہ کہ سلسلہ چلتا رہا اور بحث مباحثہ کے سلسلہ بھی بڑھ گیا. آپ کے والد، جس کا نام اپنا نام تارخ تھا، تارخ، تالف تا را خے، والدہ کا نام شافی تھا. آپ کے والد تارخ جو ہے نا جس بت کی پوجا کرتے تھے اس کا نام آزر تھا. تو وہ اس نام سے ہی معروف ہو گئے تھے، آزر کے نام سے. آزر کا معنی ہے ٹیڑھا. تو آزر کے نام سے معروف ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بھی بڑا سمجھایا، والد کو بھی بڑا سمجھایا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا. ایک دن ان کے سالانہ میلے کا دن آیا، عید کا دن، جیسے ہمارے عید کا دن ہوتا. باپ نے بیٹے سے کہا کہ اس طرح ہمارے عید کا دن ہوتا ہے، میلہ لگتا ہے، میرے ساتھ چلو، آؤ وہاں ہمارے بتوں کی شان و شوکت دیکھنا، بت خانے میں انہیں کیسے سجایا جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا واقعی یہ عبادت کے لائق ہے. اور وہاں ان کے سامنے ہر کوئی اپنے من پسند کے کھانے بنا کے ان کے سامنے رکھتا ہے. پھر میلے میں چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے تو وہ کھانے جو ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں وہ متبرک ہو جاتے ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، پھر ہم اسے کھا لیتے ہیں. یہ صحیح، بت کے سامنے رکھو، کسی بندے کے سامنے نہ رکھنا جو خود ہی کھا جائے گا. وہ تو بت کے سامنے رکھ کے چلے جاتے ہیں. ہوشیار بڑے تھے، واپس آ کے خود ہی کھا جاتے تھے. تو یہ کھانے سامنے رکھنا اور یہ وہ سلسلہ وہیں سے چل رہا ہے. کہتے ہماری میلے کو دیکھنا اور ہماری بتوں کی شان و شوکت دیکھنا، پھر تو انکار نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع بہت اچھا ہے. وہ اس تاڑ میں تھے کہ مجھے موقع ملے ان کے بت خانے میں داخل ہو جاؤں، سارے توڑ کے رکھ دوں. کہتے ہیں والد صاحب نے ساتھ لے جانے لگے تو یہ اس طرح اوپر آسمان پہ تاروں کو دیکھ رہے ہیں. وہ اس مزاج کی قوم تھی.
تاروں کو دیکھ رہے ہیں جیسے ایک نجومی ہوتا ہے نا، تارے دیکھتا ہے اور وہ یہ کچھ کر رہا ہے، کچھ معلوم کر رہا ہے. تو لکھنے والا تو یاد لکھا ہے کہ آپ نے دیکھا تو آپ پہ گر گئے. کہنے کہ میں بیمار ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ دل میں قوم کی غم کی بیماری تھی. بظاہر تو آپ ٹھیک تھے، میں بیمار ہوں، وہ غم کی بیماری لگی ہوئی تھی آپ کو. لوگ یہ سمجھے کہ یہ سیاروں تاروں کو دیکھ کے یہ کوئی معاملہ لگتا ہے کہ اسے متعدی بیماری ہے، یہ سنو کہ ہمیں لگ جائے. وہ اس سے بڑے ڈرتے تھے وہمی قسم کے لوگ. ان کے اسے نہ لے کے جاؤ، چھوڑ دو. چھوڑ دیا. لوگ جا رہے ہیں، یہ وہاں بیٹھے ہیں، لوگ جا رہے ہیں بیٹھے ہیں. آخر میں کچھ بوڑھے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے بتوں کے ایسی تیسی پھیروں گا کہ یاد رکھو گے. بوڑھوں کو کہہ دیا. خیر وہ چلے گئے. اب بت خانے میں داخل ہوئے. جب سارے میلے میں گئے، وہاں کہہ رہے وہ بت خانہ ان کا بڑا خوبصورت، بہت بڑا سجا ہوا، سب سے بڑا بت دروازے کے سامنے، پھر اس کے آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے بت سجا رکھے ہیں، ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے پڑے. کیا آپ نے کلاڑا لیا اور ساروں بتوں کو توڑ چور چور کر دیا. جو بڑا بت تھا وہ کلاڑا اس کے کندھے پہ لٹکا کے چلے گئے. اسے کچھ نہیں کہا کہ یہ سارا کھاتا اسی پہ پڑ جائے. جب قوم واپس آئی، بھائی ہم بت خانے میں جائیں گے، وہاں تبرکات کھائیں گے، پوجا کریں گے، جو بھی ان کا سلسلہ تھا. دیکھا تو وہ تو سارے بت مردے پڑے، سارا بت چور تھے. یہ کیوں ہوا، یہ کس نے کیا؟ خیر جب بات چلتی گئی تو بات یہیں تک آتی تھی، لگتا ہے یہ اس نوجوان نے کیا ہوگا. نمرود تک بات پہنچی. تو یہ واقعہ، یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. آپ نے توڑے؟ اس بڑے اپنے بڑے خدا سے پوچھو نا، جس کے کندھے پہ کلاڑی ہے، اس سے پوچھو. یہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، کلاڑی کندھے پہ، باقی سارے ٹوٹے پڑے ہیں، تو اس سے پوچھو. اچھا، انداز بڑا عجیب تھا ابراہیم علیہ السلام کا لاجواب کرنے کا. اب وہ قوم حیران ہے کہ ہم کیا کہیں، یہ تو بولتے نہیں، یہ تو انہیں پتہ تھا، یہ تو بول ہی نہیں سکتے، اب ہم کیا جواب دیں، اس سے کیسے پوچھیں. تو آخر قوم نے کہا بھائی یہ تو بول نہیں سکتے. انہوں نے کہا جب بول نہیں سکتے خدا کیسے ہیں. بہرحال یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو بس یہ بات چل پڑی کہ بھائی اس کو جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو. نعوذ باللہ، بندے رب کی مدد کر رہے ہیں، اپنے خداؤں کی مدد کرو. مدد یہ ہے کہ اس نوجوان کو جلا دو، تب ہمارے معبودوں کی عزت بحال ہو جائے گی. اور اس وقت تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی. جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا، آپ 16 سال کی عمر کے تھے، اندازہ لگا لیں. خیر فیصلہ ہوا جلا دو. زمین کھودی گئی بہت بڑا ایریا میں، اور بس لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں. کہتے ہیں وہاں اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا. عورتیں منتیں مان کے لکڑیاں لا کے اس جگہ پہ ٹوئے میں ڈالتی تھیں، منتیں مان کے. آج بھی ہے نا ہمارے آپ کے ماحول میں یہ معاملہ. جب ایک تماشا لگتا ہے تو پھر عورتیں منتیں مان رہی ہوتی، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی پیسے ڈال رہا ہے تعزیے میں، کوئی کیا کر رہا ہے. وہ وہاں لکڑیاں ڈالتی تھی. ہم منت مان کے وہاں لکڑیاں ڈال رہے ہیں، نبی کو جلانا ہے. خیر آگ بھڑکائی گئی. کہتے ہیں اس پورے کائنات میں سب سے بڑی آگ تھی. اب سوچ رہے ہیں کہ ڈالیں کیسے، تو اتنی بڑی آگ ہے، دور دور تک کوئی پرندہ بھی قریب نہیں آ سکتا. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ شیطان نے ترتیب بتلائی، منجنیق بناؤ، اس میں ابراہیم کو بٹھاؤ اور یوں پھینک دو اور وہ سیدھا نیچے چلے جائیں گے اندر. اس ترتیب انہوں نے منجنیق تیار کی، ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا. کہتے اس وقت فرشتے، ایک منظر ہے، عجیب حالت ہے کہ اللہ تیرا خلیل ہے، تیرا محبوب ہے، اور ایسی بھڑکی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ مدد کر لو. فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. جبریل امین آئے، میں کوئی مدد، انہوں نے کہا مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تمہارے نہیں ہے، اللہ کی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر براہ راست فرشتوں کو دائیں بائیں کر کے براہ راست آگ کو حکم دے دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، یا نہ رکونی بردم و سلام علی ابراہیم. براہ راست آگ کو حکم دے دیا. پھر جب آپ کو ڈالا گیا تو جبریل نے فوراً فرشتوں نے آپ کو اٹھا لیا اپنے پروں پہ، بڑے آرام سے تہ میں جا کے بٹھا دیا. تہ میں جا کے بٹھایا، وہ ایریا گلو گزار ہو گیا، ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. آپ اس ماحول میں وہاں بڑے آرام سے بیٹھے. حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے وہ 40-50 دن جو میرے گزرے نا آگ میں، پوری زندگی کے پرسکون دن گزرے.
کہ بڑے پرسکون دن تھے وہ. تو ایسا اللہ نے ماحول دیا. 7 دن گزرنے کے بعد اب فرعون کو، نمرود کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ نوجوان آگ سے بھی زندہ نکل آئے تو میری خیر نہیں ہے. تو وہ نجومیوں سے کہتا تھا کہیں زندہ بچ نہ جائے. انہوں نے کہا آگ تو دیکھو کیسی آگ، اس میں کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. لیکن نمرود کو تھا، اسے کھٹکا تھا کہ ایک دن وہ چڑھا بلندی پہ، عمارت پر، وہاں سے بڑے توجہ سے دیکھنے لگا. آج کل دوربینیں لگائی جاتی ہیں بارے جو بھی سلسلہ تھا. اسے دیکھا کہ حضرت ابراہیم زندہ ہیں اور وہاں تو باقاعدہ پھول کھلے ہوئے ہیں، سبزہ ہے، پانی کے چشمے ہیں. حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. 40 یا 50 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ کی راکھ تھے نا اس کے ڈھیر سے زندہ نکل آئے. جب زندہ نکل آئے پھر آپ نے وہی کام شروع کر دیا، توحید کی دعوت. فرعون کو قوم کو. اچھا پہلے تو نمرود کچھ نرم پڑنے لگا. اس نے کہا ابراہیم لگتا ہے تیرا خدا بہت بڑا ہے. یہ اس کی سب سے بہترین جملہ تھا نمرود کا، لگتا ہے تیرا خدا بہت بڑا ہے. اب مشیروں نے دیکھا کہ معاملہ ڈھیلا پڑ رہا ہے تو انہوں نے کان بھرنے شروع کیے. ابھی تک تو خدا بنا رہا، اب تو اتباع کرے گا کسی اور کی؟ نہیں، بڑا اختیار ہے تیرے پاس. یہ کان بھرنے والے ہوتے ہیں یہ کام خراب کرتے ہیں. بس وہی ہوا، وہ قریب آتے آتے مکر گیا. اس نے کہا میری طاقت ہے. پھر وہ نمرود اپنے اسے رنگ دکھانے لگا. لیا جو عذاب لے کے آنا ہے لیا. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے کہا عذاب آیا. جبریل امین آیا کہ نمرود کو تیار ہو جائے، عذاب آ رہا ہے. نمرود سے جا کے کہا. اس نے مہلت مانگی. جب مہلت مانگی تو مشیر وزیر جو تھے وہ سمجھ گئے. انہوں نے اسے ٹیٹ رکھا کہ پھسل نہ جائے کہیں. خیر آخر وہ پھر اپنے کفر پہ ڈٹ گیا. اس نے کہا ابراہیم جو مہلت دو. اس مہلت کے دوران جو 2-3 دن تھے اس نے میدان میں اپنی فوجیں جمع کر دی. بے شمار تعداد میں فوجیں جمع کر دی میدان میں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے پورے فوجوں کے سامنے آ گئے. انہوں نے کہا یہ کیا، کہاں ہے عذاب؟ انہوں نے کہا آ رہا ہے. کہتے دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں کا طوفان آیا. اتنے مچھر کہ سورج کی روشنی گم ہو گئی، بالکل سورج دکھنا بند ہو گیا، اندھیرا. اور ایک ایک فوجی کے ساتھ سمجھو کہ 1 لاکھ مچھر اس کے جسم سے چمڑے اور لمحے کے اندر ان کے گوشت کو نوچ لیا اور وہ ڈھانچے کے ڈھانچے بن گئے، ختم ہو گئے سارے. اب نمرود نے دیکھا تو یہ بھاگا گھر بیوی کے پاس، بیوی کی پناہ لے لی. اتنے میں کہتا ہے کہ لنگڑا مچھر جو ہے وہ اس کے محل میں داخل ہوا. بیوی کو دکھا رہا تھا یہ ہے وہ جو عذاب آیا نا، وہ یہ چیزیں ہیں، یہ اتنا عذاب آئے. اتنے میں وہ مچھر اس کے ناک میں داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ پہ پھر ذلیل کرتا ہے نا، جو تکبر کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ دکھاتا ہے. ناک میں داخل ہوا اور دماغ کو چاٹنے لگا. اب یہ سر پہ جوتے مرواتا ہے، سر دیوار پہ مارتا ہے، اسے سکون نہیں آ رہا. 40-50 دن وہ اسی عذاب میں مبتلا رہا، اپنے سر پہ مرواتا رہا، سر دیوار پہ مارتا رہا. اس کے بعد جا کے وہ مردود ہو گیا، مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرح متوجہ کیا ہے کہ پھر دیکھو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، تذکیر بھی آیا اللہ جو نہیں مانا، ظاہری طاقت اور حکومت اور سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا یہ حشر ہوا. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کافی طویل ہے آگے، لیکن شاید یہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہرحال اتنی بات موقع کی مناسبت سے ہو گئی. بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور قرآن کے ساتھ عملی تعلق نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، قرآن اور روزے کی شفاعت عطا فرما، رمضان کی برکات نصیب فرما. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.